بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ آزاد کشمیر میں کشیدگی برقرار، کریک ڈاؤن، گرفتاریاں اور احتجاجی تحریک میں شدت۔ آزاد کشمیر میں کشیدگی بدستور برقرار ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں احتجاجی سرگرمیوں، حکومتی اقدامات اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری تعیناتی کے باعث صورتحال انتہائی حساس ہو چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق علاقے میں مواصلاتی نظام شدید متاثر ہے، انٹرنیٹ سروس بند ہے، جبکہ متعدد زمینی راستوں پر بھی پابندیاں عائد ہیں، جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق رات بھر مختلف علاقوں میں سیکیورٹی اداروں اور احتجاجی عناصر کے درمیان کشیدگی جاری رہی۔ حکومت نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائیاں تیز کر دیں، جن کے دوران جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے متعدد رہنماؤں اور کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ علاقے میں تقریباً 14,000 پولیس، رینجر اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ مقامی پولیس بھی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ حکومتی حلقوں کا موقف ہے کہ موجودہ صورتحال میں بعض غیر ملکی عناصر اور بیرونی طاقتیں حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دوسری جانب احتجاجی قیادت کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ ان کا موقف ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سنجیدہ مذاکرات ناگزیر ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق مختلف علاقوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے، جبکہ کسان تنظیموں کی جانب سے بھی ہڑتال کی کال نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ سیاسی اور سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر حالات کو بروقت سیاسی انداز میں نہ سنبھالا گیا تو بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق طاقت کے استعمال سے مسئلے کا مستقل حل ممکن نہیں اور تمام فریقین کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال صرف ایک مقامی مسئلہ نہیں بلکہ قومی اہمیت کا معاملہ بنتی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق خطے میں جاری بے چینی کے اثرات وسیع تر سیاسی اور سماجی ماحول پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ بعض حلقے مختلف سیاسی جماعتوں کے کردار پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی قوتیں صورتحال کو مزید بگاڑنے کی بجائے حل کی طرف پیش رفت میں کردار ادا کریں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ بحرانوں کی طرح اگر اس بار بھی مطالبات اور تحفظات کو نظر انداز کیا گیا تو احتجاجی تحریک مزید وسیع ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ ریاست میں امن و استحکام اس کی اولین ترجیح ہے اور قانون کی عملداری ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آزاد کشمیر میں کشیدگی برقرار ہے، گرفتاریاں اور سیکیورٹی اقدامات جاری ہیں، جبکہ سیاسی و سماجی حلقے فوری مذاکرات اور پائیدار سیاسی حل پر زور دے رہے ہیں تاکہ خطے میں امن و استحکام بحال کیا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ریڈار تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایران کے کویت اور بحرین پر میزائل و ڈرون حملے۔ امریکہ کی جانب سے ریڈار تنصیبات پر حملوں کے بعد ایران نے کویت اور بحرین پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جس کے نتیجے میں خلیجی خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ امریکی اور خلیجی حکام کے مطابق ایران نے 7 بیلسٹک میزائل فائر کیے، جن میں سے بیشتر کو فضائی دفاعی نظام کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ کویتی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 بیلسٹک میزائلوں کا سراغ لگا کر مؤثر جواب دیا گیا، جبکہ بحرینی فوج کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے 3 ایرانی میزائلوں اور متعدد ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ بحرین اور کویت نے حملوں کو اپنی خود مختاری کے خلاف اقدام قرار دیا۔ کویتی وزارت دفاع نے ایرانی کارروائیوں کو کھلی جارحیت اور بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ سعودی عرب نے بحرین اور کویت پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبِ ہرمز میں 2 سے زائد ایرانی حملہ آور ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے اور بعد ازاں ایرانی ساحلی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق یہ ڈرون بین الاقوامی بحری ٹریفک کے لیے خطرہ تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی افواج ایرانی جارحیت کے خلاف دفاعی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، جبکہ خطے میں سیکیورٹی خدشات کے باعث صورتحال بدستور پیچیدہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی، موساد سربراہ نے ڈپٹی ڈائریکٹر کو برطرف کر دیا۔ ایران میں حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے نئے سربراہ نے اپنے نائب کو جبری طور پر برطرف کر دیا۔
موساد کے سربراہ نے منگل ہی کو موساد کی سربراہی سنبھالی ہے۔ اس سے پہلے موساد کی انٹرنیشنل ریلیشنز برانچ کے سربراہ کو اچانک پیر کو استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موساد کے مزید کئی افسران کو بھی استعفیٰ دینا پڑے گا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق موساد کے نائب سربراہ کو پچھلے سال سینکڑوں خفیہ ایجنٹوں کی ٹیم اور 1 ارب شیکل دیے گئے تھے، مگر وہ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکام رہے۔ یہ نتائج ناقابل قبول قرار دیے گئے ہیں۔ تاہم موساد کے ڈائریکٹر کی جانب سے عوام کے لیے جاری بیان میں اپنے نائب کی 22 برس کی خدمات کو سراہا گیا۔ برطرف کیے گئے ڈپٹی ڈائریکٹر کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران تنازع پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی خفیہ گفتگو اسرائیل نے امریکی جاسوسی بڑھا دی۔ امریکہ میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جاسوسی کی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انسداد جاسوسی خطرے کی سطح کو بلند ترین درجے تک بڑھا دیا۔ امریکی اور سابق امریکی حکام کے حوالے سے امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پینٹاگون کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی نے حالیہ ہفتوں میں نئی تشخیص جاری کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر یہ درجہ بندی اس خدشے کا باعث کی گئی کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعات، خصوصاً ایران سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے اندرونی مشوروں، پالیسی سازوں اور فیصلہ سازی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ NBC نیوز کے مطابق DIA کی جانب سے تیار کردہ دستاویزات میں اسرائیل کی جاسوسی اور تکنیکی ذرائع سے معلومات اکٹھی کرنے کی صلاحیت کو کریٹیکل لیول قرار دیا گیا۔ ایسے واقعات کا بھی ذکر کیا گیا جنہوں نے امریکی حکام کے خدشات میں اضافہ کر دیا۔ دوسری جانب واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے نے ان الزامات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی جہازوں کا سمندری پانیوں میں آپریشن۔ تائیوان نے بھی اپنے جہاز بھیج دیے۔ تائیوان کے ساحلی کوسٹ گارڈ نے کہا ہے کہ تائیوان کے مشرقی سمندری حصے میں پانیوں میں چینی آپریشن کا مناسب جواب دینے کے لیے تائیوان نے اپنے جہاز تعینات کر دیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تائیوان کی جانب سے یہ اقدام چینی میڈیا کی ان رپورٹس کے بعد سامنے آیا جس میں چینی آپریشن کو جاپان اور فلپائن کے درمیان متاثرہ پانیوں میں ایک سرحد کھینچنے کا رد عمل بتایا گیا تھا۔ تائیوان کے کوسٹ گارڈ نے بیان میں کہا ہے کہ پورے عمل کے دوران چینی بحری جہازوں کی نگرانی کی گئی ہے اور تائیوان نے مناسب جواب دینے کے لیے ضروری جہاز تعینات کر دی ہیں۔ تائیوان کا کہنا ہے کہ اس نے ضیامن بندرگاہ سے روانہ ہونے والے 4 چینی سرکاری جہازوں کا پتہ لگایا ہے جو جزیرے کے جنوب مغرب میں تائیوان کے پانیوں سے باہر رکے ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ اسرائیلی حملے میں لبنانی فوج کے بریگیڈیئر جنرل میں 10 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں جنگ بندی کی دھجیاں اڑاتے ہوئے فضائی حملے کر کے لبنانی فوج کے بریگیڈیئر جنرل سمیت 10 افراد کو شہید کر دیا، جبکہ صہیونی فوج کے حملوں میں 22 افراد زخمی بھی ہوئے۔ لبنان کے وزیر اعظم کی جانب سے اسرائیلی حملوں میں 3 فوجیوں سمیت 10 افراد کے قتل کی مذمت کی گئی اور حملے کو لبنان پر گھناؤنا حملہ قرار دیا۔ دوسری جانب حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں گھسنے والے اسرائیلی فوج اور مرکاوا ٹینک پر حملے کیے اور ساتھ ہی ہفتے کو صہیونی فوج کے خلاف 22 آپریشنز کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنانی آرمی چیف سرکاری دورے پر پاکستان روانہ۔ لبنانی فوج کے سربراہ سرکاری دورے پر پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون، پیشہ ورانہ روابط اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق لبنانی آرمی چیف اپنے دورہ پاکستان کے دوران اعلیٰ عسکری اور حکومتی حکام سے ملاقاتیں کرے گی، جن میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال، دفاعی تعاون اور فوجی تربیت سے متعلق معاملات زیر غور آنے کا امکان ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور لبنان کے درمیان عسکری روابط دوستانہ دیرینہ نوعیت کی حامل ہیں، جبکہ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات فروغ اور دفاعی شعبے میں اشتراک بڑھنے کے حوالے سے اہم پیش رفت بھی سامنے آ سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تہران اب کسی شرارت یا بے امنی پر مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ ایران نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان
ابراہیم رضائی نے کہا ہے کہ ایران اب کسی شرارت یا بے امنی پر مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اپنے بیان میں ابراہیم رضائی کا کہنا تھا کہ ہم خطے میں ایرانی توازن قائم کرنے کے عمل میں شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران اب کسی شرارت یا بے امنی پر مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اس سے امریکیوں کو کچھ تکلیف ہوگی لیکن وہ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ خیال ہے کہ چند روز قبل اپنے بیان میں ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے امریکہ پر سخت تنقید کی تھی۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ امریکیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سفارتکاروں کی نہیں بلکہ مظاہروں کی زبان بہتر سمجھتے ہیں۔ ابراہیم رضائی نے ایرانی مسلح افواج خصوصاً پاسداران انقلاب کی بحری اور فضائی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔